سورۃ المجادلہ 28واں پارہ بالکل شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لی، قول التی، بات اس عورت کی، تجادلک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور شکوہ کر رہی تھی اللہ کی طرف، واللہ یسمع، اور اللہ کریم سن رہے تھے، تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع بصیر، سننے والے ہیں، خوب دیکھنے والے ہیں۔ سورۃ المجادلہ مدنی سورت ہے، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، یعنی جو قرآن کی موجودہ سورتوں کی ترتیب ہے اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں، اور یہ 58 نمبر کی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورت 105 نمبر کی سورت ہے۔ ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے 105 نمبر پہ یہ نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 104 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور اس سے پہلے سورۃ المنافقون نازل ہوئی 104 نمبر پر، اور اس کے بعد 106 نمبر پر سورۃ الحجرات نازل ہوئی، اور اس سورت مبارکہ کے الفاظ 473 ہیں، اور جبکہ اس کے حروف 1992 حروف ہیں سورۃ المجادلہ کے، اور اس سورت مبارکہ کی آیات 22 ہیں، جبکہ اس کے رکوع 3 ہیں، اور یہ سورت مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ المجادلہ ہے۔ اس کا نام مجادلہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں التی تجادلک، پہلی آیت میں تجادلو لفظ آیا، اور تجادلو کا صیغہ مجادلہ سے ہے، اور اس لیے اس کا نام بھی مجادلہ رکھا گیا۔ مجادلہ کا معنی یہ ہے اپنی بات منوانے پر اصرار کرنا یا آپس میں جھگڑا کرنا، یہ مجادلہ کا معنی ہے۔ اس سورت مبارکہ میں توحید، انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل بیان کیے گئے، اور اسی طرح اس میں بطور خاص مسئلہ زہار کو بیان کیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کروں گا کہ مسئلہ زہار کیا ہے، اور پھر اسی طرح اس زہار جو اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھے تو اس زہار کا کفارہ کیا ہے، اس کا بیان سورت کی ابتدا میں ہی کیا۔ اس کے علاوہ آداب مجلس بیان کرتے ہوئے سرگوشی کرنے کا قانون اللہ نے ذکر فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ نااہل لوگوں سے عدم مشاورت یا مشورہ نہ کیا جائے، ایسے لوگوں کو اپنی شورا کا ممبر نہ بنایا جائے،
اور پھر اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں کی دوستی سے سختی سے منع کیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھو۔ یہ مختصر تعارف تھا سورۃ المجادلہ کا، اس میں یہ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اور یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیوں نازل ہوئی؟ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بوڑھے صحابی تھے، اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہہ دیا اس بڑھاپے کی عمر میں، انت علیہا کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جس طرح اس محرم رشتے کی پیٹھ دیکھنا حرام تو بھی مجھ پہ ایسے ہی حرام۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ جو کوئی اپنی بیوی کو کہہ دیتا تو وہ بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ یہ زمانہ جاہلیت کا قانون تھا، ہمیشہ کے لیے حرمت ثابت ہو جاتی تھی۔ اب چونکہ ابھی تک زہار کا مسئلہ اسلام میں بیان نہیں ہوا تھا، تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک کی خدمت میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسئلے کے بارے میں آ کر پوچھا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری رائے میں تو تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو۔ اور یہ بات جب اس نے سنی تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے ویلا شروع کر دیا کہ میری جوانی اس شوہر کی خدمت میں ختم ہو گئی، اب میں کہاں جاؤں، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اور پھر انہوں نے اللہ سے فریاد کی، وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکایت کرنے لگی، فریاد کرنے لگی کہ اللہ میرے لیے کوئی سہولت نازل فرما۔ تو ان کے اس بات پر قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی اور مسئلہ زہار کو اللہ نے بیان کیا۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار ظہرن سے ہے، اور ظہرن کا معنی ہوتا ہے پیٹھ، پشت، اور اصطلاح میں یعنی لغت میں یہ معنی ہے پیٹھ یا پشت، اور اصطلاح میں زہار کہتے ہیں کہ بیوی کے پورے وجود کو یا اس کے نصف یا چوتھائی وغیرہ کو یا اسی طرح ایسے عضو کو بول کر جس سے پورا بدن مراد لیا جاتا ہو، جیسے سر ہے، چہرہ ہے، گردن ہے، شرمگاہ وغیرہ ہے، اپنے کسی بھی نسبی یا سسرالی یا رضائی دودھ پلانے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو رضائی رشتے کہا جاتا ہے۔ تو محرم کوئی بھی، چاہے نسبی ایسے محرم رشتے ہوں یا سسرالی رشتہ ہو یا رضائی رشتہ ہو، تو ان میں سے کسی محرم عورت کے ایسے عضو سے تشبیہ دے دینا کہ جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، اس سے تشبیہ دے دینا یہ زہار کہلاتا ہے۔ یعنی ایسے کسی بدن کے حصے سے اپنی کسی بھی محرم میں بیٹی ہے، پوتی ہے، بھتیجی ہے، بانجی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، یا اسی طرح رضائی بہنیں ہیں یا ساس ہے، ان میں سے کسی کے عضو کو یعنی اپنی بیوی کے عضو کے ساتھ تشبیہ دے کر الفاظ جو بولے جاتے ہیں، مثلاً اپنی بیوی کو کہے کہ تیری پیٹھ یا تیرا پیٹ میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، تو اب یہ زہار ہو گیا۔ کسی بھی محرم رشتے کے ساتھ
کہ جن کے ساتھ جن عورتوں کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہو ان کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے دینا یہ زہار کہلاتا ہے۔ زہار سخت گناہ ہے کیونکہ اللہ کے قانون کو بدلنا لازم آتا ہے۔ جب اللہ نے بیوی کو حلال کیا ہے تو اب وہ کیسے کہتا ہے شوہر کہ مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے یا اور کسی اور سے تشبیہ دے۔ اس لیے یہ گناہ ہے، اللہ کے قانون کو نہ بدلو۔ اسی طرح زہار کے لیے ماں کی ہی تشبیہ دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو یہ زہار کہلاتا ہے۔ اور زہار میں پھر آگے کل کی آیات میں انشاءاللہ آئے گا، جو آدمی یہ الفاظ کہہ ڈالے تو بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ کفارہ جب ادا کرے گا تو وہ کفارہ 3 چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ادا کرے تو پھر دوبارہ بیوی سے اپنے تعلقات رکھ سکتا ہے۔ جب تک کفارہ نہیں دے گا تو اسی طرح بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، بیوی کے ساتھ وہ تعلقات نہیں رکھ سکتا، تو اسے کہتے ہیں زہار۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، بے شک سن لی اللہ کریم نے اس عورت کی بات، تجادلک فی زوجها، جو جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے، وتشتکی الی اللہ، اور شکوہ کر رہی تھی اللہ کی طرف، فریاد کر رہی تھی اللہ کی طرف، واللہ یسمع، اور اللہ کریم سن رہے تھے، تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ الذین یظاہرون، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، ما ہن، نہیں ہیں وہ عورتیں، امہاتہم، ان کی مائیں، ان لوگوں کی زہار کرنے سے اللہ فرماتے ہیں وہ بیوی ان کی ماں نہیں بن جاتی۔ زمانہ جاہلیت میں جو زہار کر دیتا وہ بیوی اب اس کے لیے ہمیشہ حرام ہو جاتی، ماں کا درجہ مل جاتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لوگوں کے زہار کرنے سے بیوی ماں نہیں بنتی، ما ہن امہاتہم، نہیں ہیں وہ عورتیں ان کی مائیں، ان امہاتہم، نہیں ہیں ان مردوں کی مائیں، الا اللہ، مگر وہ عورتیں جنہوں نے ولدنہم، انہیں جنایا، جن سے پیدا ہوئے ہیں، ماں وہی ہے، الفاظ کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں بنتی۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَيَقُولُونَ، البتہ کہتے ہیں، مُنکَرًا مِنَ الْقَوْلِ، بری بات کہہ ڈالی ہے، بات یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ نے بیوی کو حلال کیا، یہ لوگ کیوں حرام کرتے ہیں؟ بات ان لوگوں نے غلط کہی ہے۔ منکر من القول، زہار کیا ماں کے اعضاء کے ساتھ، اس نے بیوی کے اعضاء کو تشبیہ دی۔ فرمایا لَيَقُولُونَ مُنکَرًا مِنَ الْقَوْلِ، البتہ ان لوگوں نے بری بات کہی ہے، اس کی سزا تو ان لوگوں کو ملے گی۔ ماں نہیں بنتی لیکن سزا ضرور ہوگی۔ وَزُورًا،
اور جھوٹی بات ان لوگوں نے کہی۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لَعَفُوٌّ البتہ معاف کرنے والی ہیں، غفور بخشنے والے ہیں۔ زہار اسی صورت میں ہوگا کہ جب ماں کے اعضاء کے ساتھ تشبیہ دے گا۔ اگر تشبیہ نہیں ہے تو پھر زہار نہیں ہے۔ جیسے بسا اوقات لوگ اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہیں ماں نہ بن، یا تو میری ماں ہے، یا اس انداز کے الفاظ، تو اب ان الفاظ میں تشبیہ نہیں ہے۔ کہ تشبیہ یعنی مثل دینا کہ جیسے تیرے یہ اعضاء میری ماں کے اعضاء کی طرح ہے۔ اب یہ تشبیہ ہے، کی طرح کے الفاظ، مثل کے الفاظ یہ آئیں گے تو زہار تب ہوگا۔ ویسے کہہ دے، کہنا نہیں چاہیے یہ الفاظ، بھلے بیوی ماں کب بن سکتی ہے یا اس کو ایسے الفاظ نہ کہے، یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن زہار نہیں ہوگا۔ گناہ البتہ ہوگا لیکن زہار نہیں ہے۔ زہار تبھی ہوگا جب وہ تشبیہ دے گا، تشبیہ کے الفاظ پائے جائیں گے تو تب زہار ہوگا، وگرنہ زہار نہیں۔